السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ کیا حال ہے دوستو؟ جب سے رشیا اور یوکرین کی جنگ شروع ہوئی ہے اس کے بعد سے چند نام ایسے ہیں جو بار بار ہمیں سننے کو مل رہے ہیں۔ ان میں سے ایک مشہور نام آپ نے بھی سنا ہوگا، نیٹو، NATO، نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، اور جسے نارتھ اٹلانٹک الائنس بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو آئیے ہم جانتے ہیں کہ یہ نیٹو کیا ہے، اس کی بنیاد کب رکھی گئی اور اس کے تحت کون کون سے ممالک آتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہم جانیں گے اور یہ کیا خدمات سر انجام دیتا ہے۔ آئیے قبل اس کے کہ ہم اس کو سمجھیں، پہلے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے یعنی کون سی چیزیں محرکات تھیں اس کے بنیاد رکھنے کی، یعنی کن چیزوں کی وجہ سے، کن حالات کی وجہ سے نیٹو کی بنیاد رکھی گئی اور نیٹو کو وجود میں لایا گیا۔ دوستو بات ہے 1945 کی، جب دوسری جنگ عظیم ختم ہو رہی ہے، سپٹمبر کا مہینہ ہے۔ دوسری جنگ عظیم آپ کو معلوم ہوگا 1939 سپٹمبر سے شروع ہو کر کے 1945 سپٹمبر تک چلی اور سپٹمبر میں اختتام پذیر ہوئی، ختم ہوئی۔ تو ایک طرف تو یہ جنگ ختم ہو رہی تھی، دوسری طرف دو طاقتیں ابھر کر کے سامنے آ رہی تھی۔ ایک تو رشیا تھا، آج کا رشیا جسے اس زمانے کے نام سے ہم جانے تو سوویت یونین تھا، اور دوسرا امریکہ تھا۔ یہ دو طاقتیں تھیں جو ابھر کر کے سامنے آ رہی تھی ورلڈ وار 2 کے بعد۔ لیکن دوستو ساتھ ہی جو مغربی ممالک ہیں، جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، ان کی حالت بد سے بدتر ہو چکی تھی۔ اکنومیکلی، میلیٹریلی وہ بالکل ہی کمزور ہو چکے تھے۔ معاشی طور پر، عسکری طور پر ان کی اہمیت نہیں رہی تھی۔ فرانس اور اٹلی میں نئی کمیونسٹ پارٹیوں نے اپنا پنجہ گڑا دیا، اپنا پنجہ جما دیا اور وہاں پہ حکومت قائم کر دی۔ 1948 میں امریکہ نے ایک مارشل پلان پروگرامنگ کا آغاز کیا، جس نے جنوبی اور مغربی یورپ کے ممالک کو بڑے پیمانے پر اقتصادی سہولیات فراہم کی، اس طرز پر کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، ایک دوسرے کی ترقی کے لیے کوشاں رہیں، کوشش کریں۔ اس طرز پر امریکہ نے ان تمام ممالک کی مارشل پلان پروگرامنگ کے ذریعے مدد کی۔ جہاں تک فوجی بحالی کا تعلق ہے تو 1948 کے برسلز معاہدے کے تحت برطانیہ، فرانس، بیلجیم نے ایک فوجی معاہدہ کیا تھا، یعنی ایک دفاعی معاہدہ کیا تھا، ڈیفینسو ڈیل ہوئی تھی ان کی آپس میں۔ لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ان کو اپنی کمائیگی اور انکمپیٹنسی کا، عدم لیاقت کا احساس ہوتا چلا گیا کہ بھائی ہم 3 اور 4 ممالک مل کر کے سوویت یونین کا یا اپنے کسی بڑے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ظاہر سی بات ہے اس وقت جو فریق مخالف تھا وہ سوویت یونین تھا۔ تو ان کو یہ احساس ہو گیا کہ بھائی ہمارے اندر اتنی کمپیٹنسی نہیں ہے، اتنی صلاحیت اور قابلیت اور لیاقت اور ٹیلنٹ نہیں ہے کہ ہم اپنے ان افواج، ان 2-4 جو ممالک ہیں ان کے افواج کے ساتھ مل کر کے ہم روس کا مقابلہ کر سکیں۔ اور انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ بجائے اس کے کہ ہم اس پر اپنے آپ کو منحصر رکھیں، جو ہمارا معاہدہ 1948 میں ہوا ہے، ہمیں دوسری ایک تنظیم بنانی چاہیے، کوئی دوسرا معاہدہ کرنا چاہیے جو اس سے مضبوط ہو، پائیدار ہو، مستحکم ہو، اور جس کا حلقہ بھی کیا ہو، وسیع ہو، اسکوپ بھی جس کا بڑا۔ اس طرح قصہ مختصر یہ کہ انہوں نے نیٹو کی بنیاد ڈالی۔ دوستو امید ہے کہ آپ کو بیک گراؤنڈ نیٹو کے بننے کا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے فاؤنڈنگ ممبرز کون کون ہیں، یعنی بانی اراکین یا ارکان مؤسسین کون کون ہیں، وہ کون سے ممالک ہیں جو شروع سے اس کے اندر ہیں اور اب تک ہیں، یعنی جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی۔ اس کے فاؤنڈنگ ممبر جو ہیں وہ 12 ہیں۔ بیلجیم ہے، ڈنمارک ہے، کینیڈا ہے، فرانس ہے، اٹلی ہے، آئس لینڈ ہے، لگزمبرگ ہے، نیدرلینڈ، ناروے ہے، پرتگال ہے، یونائٹڈ کنگڈم ہے اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے۔ بعد میں اس میں بہت سے ممالک نے شمولیت اختیار کی، بہت سے لوگوں نے کیا ہے جوائننگ کی ہے۔ آئیے ہم مختصر ملک کی تاریخ دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے ملک نے کس سن میں نیٹو کو جوائن کیا ہے۔ یونان اور ترکی نے 1952 میں، جبکہ جرمنی نے 1955 میں نیٹو کو جوائن کیا۔ اسپین 1982 میں،
ہنگری اور پولینڈ 1999، بلغاریہ، اسٹونیا، لتھوانیا، رومانیہ، سلوواکیہ اور سلووینیا نے 2004 میں نیٹو کو جوائن کیا۔ البانیہ اور کروشیا نے 2009، مونٹینیگر 2017 میں اور مقدونیہ نے ریسنٹلی 2020 میں نیٹو کو جوائن کیا۔ دوستو، لوگ کیوں جوائن کر رہے ہیں نیٹو کو؟ کیا فائدہ ہے اور کیوں اس پر لڑائی ہو رہی ہے؟ رشیا اور یوکرین کی بھی لڑائی اسی بات پر ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اب تو مسٹر زیلنسکی اعلان کہہ رہے ہیں کہ وی ول نیور جوائن نیٹو۔ وہ تو صاف کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب تو کبھی ہم نیٹو جوائن نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی رشیا ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا، کچھ تو دال میں کالا ہے، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ تو گڑبڑ یہ ہے دوستو کہ نیٹو میں شمولیت کے بعد اس تنظیم کے کچھ آرٹیکلز ہیں، اس میں ایک ہے آرٹیکل نمبر 5۔ آپ اس کو سمجھ لیجئے تو یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی کہ رشیا کیوں یوکرین پر حملہ آور ہے اور کیوں یوکرین کو نیٹو سے الگ رکھنا چاہتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اب تو کہہ رہے ہیں لیکن رشیا کو یقین نہیں ہے۔ دوستو، یہ جو تنظیم ہے نیٹو، اس میں اس کے کچھ آرٹیکلز ہیں، ان میں سے ایک ہے آرٹیکل نمبر 5، جو یہ ایکسپلین کرتا ہے، ڈسکرائب کرتا ہے، بتاتا ہے کہ اگر نیٹو کے ممبران میں سے کسی ایک پر بھی حملہ ہوتا ہے، دوسرے ممالک میں سے کسی نے حملہ کر دیا، تو ان 30 ممالک کی ذمہ داری بنتی ہے اس ایک مظلوم اور بیچارے ملک کی حفاظت کی۔ مثال کے طور پر ترکی پر اگر حملہ ہوتا ہے تو امریکہ کی ذمہ داری بنتی ہے، برطانیہ کی ذمہ داری بنتی ہے، فرانس کی ذمہ داری بنتی ہے، سلوواکیہ کی ذمہ داری بنتی ہے، مقدونیہ کی ذمہ داری بنتی ہے، جتنے بھی ممالک ان تمام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جائیں اور ترکی کے حمایت میں اور ترکی کے دشمنوں کی مخالفت میں لڑیں، یعنی ترکی کے بچاؤ کے لیے جس حد تک جانا ہو انہیں جانا ہوگا۔ یہ نیٹو کا آرٹیکل نمبر 5 کہتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اس آرٹیکل کا استعمال سب سے پہلے امریکہ نے 9/11 کے وقت کیا تھا۔ جی ہاں دوستو، 11 ستمبر 2001، جب دہشت گردوں نے نیو یارک سٹی میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون کے ایک حصے کو تباہ کرنے کے بعد واشنگٹن کے تقریباً 3000 لوگ مار گرائے۔ یہ 9/11 کا ایک حادثہ فاجعہ۔ اس کے بعد امریکہ نے نیٹو کا استعمال کرتے ہوئے اس کا آرٹیکل 5 کا فائدہ اٹھاتے ہوئے افغانستان پہ فوجیں اتاری، اور پھر یہاں 20 سال کی 20 سال تک نہ ختم ہونے والی جنگ شروع ہوئی، جو کہ ابھی ماضی قریب میں یعنی 2021 میں اختتام پذیر۔ تو دوستو، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نیٹو بنانے کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ ہم یکجوٹ رہیں، متحد رہیں، آپس میں ہمارے اندر اختلاف نہ ہو، عسکری طور پر خصوصاً عسکری طور پر اختلاف نہ ہو، اور ہمارے ممالک میں سے یعنی 30 ممالک میں سے کسی پر بھی حملہ ہو تو ہم مضبوطی کے ساتھ اس کا دفاع کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ رشیا یوکرین کی شمولیت نیٹو میں نہیں چاہتا، کیونکہ نیٹو میں اگر یوکرین شامل ہوتا ہے تو نیٹو کی فوجیں جو ہیں، جس میں ظاہر سی بات ہے امریکہ بھی ہے، نیٹو کی فوجیں یوکرین میں آئیں گی، روس کے بارڈر پر آ جائیں گی۔ اس کی وجہ سے روس کو خطرہ ہوگا کہ ہمارا دشمن کیا ہے، ہمارے دروازے پہ بیٹھ گیا۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے رشیا ریلکٹنٹ ہے کہ نہیں، نہ میں شامل ہوں گا اور نہ ہی ہونے دوں گا۔ تحقیق کے بعد، ریسرچ کے بعد ویڈیو بنائی جاتی ہے۔ اگر آپ کے علم میں، آپ کے نالج میں اضافہ ہو، یہ آپ سے ریسپیکٹفلی ریکویسٹ ہے کہ لائک کے بٹن کو ضرور پریس فرمائیں، سبسکرائب کے بٹن کو بھی دبا دیں، اور بیل آئیکن کے بٹن پر پریس کر کے آل والے بٹن پہ کلک کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔